83 ہے۔ سورۃ البقرہ کا 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ پہلا پارہ اس کا بھی 10واں رکوع ہے اور سورۃ البقرہ کا بھی 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم منبر القلوب نبر قلوبنا بالقرآن سورۃ البقرہ پہلا پارہ اور آیت نمبر 83 ہے۔ یہاں سے آج ہمارا سبق شروع ہوگا۔ اس سے پہلے 9 رکوعوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل
یعنی یہود و نصارہ، ان پر ہونے والے انعامات اور ان انعامات کی ناقدریاں اور اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکریاں، ان کی وجہ سے آنے والے قوم بنی اسرائیل پر اللہ تعالی کے امتحانات اور عذاب، اسی ضمن میں بہت سارے احکامات کا ذکر بھی ہو چکا۔ آج کا جو ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے وہ خاص کر وہ یہود و نصارہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں موجود تھے، ان کو مخاطب کیا گیا، اور دوسری طرف قرآن مجید تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، تو یہ حکم عام ہے، قیامت تک ہر ایک کے لیے یہ بات باقی ہے اور باقی رہے گی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات پہ جھنجھوڑا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ وعدہ کیا کر کے آئے تھے کہ ہم کون سا کام کریں گے، اور پھر دنیا میں آ کر آپ نے کرتوت کون سے شروع کر دیے۔ وعدہ بھی یاد کروایا اور ساتھ میں وہ احکامات بھی یاد کروائے کہ جن پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا۔ اب یہ وعدہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح فرمایا تھا یا کیا تھا، وہ بذریعہ انبیاء کرام، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور ان کے ذریعہ سے مختلف اقوام سے اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان کروایا، اور خاص کر قوم بنی اسرائیل سے کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور مختلف انبیاء کرام کی زبانی وہ سو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر وعدے تمام تر عہد کرتے رہے، لیکن جب وہ پیغمبر گیا تو پیچھے سے انہوں نے نافرمانیاں شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے سو وہ احکامات بھی یاد کروائے، اور اس ضمن میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا درس دیا اور بڑا سبق دیا، وہ دیکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ سورۃ البقرہ پہلا پارہ اور آیت کا نمبر 83 ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے لیا وعدہ قوم بنی اسرائیل سے، یعنی انبیاء کرام کے ذریعہ سے۔ اب وہ وعدہ کیا تھا، کن کن باتوں پہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا،
ان میں سے پہلی چیز لا تعبدون الا اللہ، کہ وعدہ کرو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرو گے۔ لا تعبدون، تم عبادت نہ کرو الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو قوم بنی اسرائیل کو یاد کروایا کہ آپ پہلے انبیاء کرام کے ذریعہ سے میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر چکے ہوں کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، میری ذات و صفات میں میرے بنائے ہوئے چاہے وہ انبیاء کرام ہی کیوں نہ ہو، کسی کو بھی اس میں شریک نہیں کرو گے۔ تو یہ وعدے کی پہلی شیخ اور پہلا جز ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر میرے پیارے پیغمبر کے دور میں بھی اور آج تک انہوں نے کیا کیا ہے، اس وعدے کی خلافی اس حد تک کی کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ کا جز بنا دیا۔ سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہا وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم قولکم بافواہہم، یہ ساری ان کے منہوں کی بکواسات ہیں، میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم بنی اسرائیل ذرا سوچو تو صحیح، میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ بھی کر کے آئے ہو کہ میری ذات و صفات میں کسی کو نہیں ملاؤ گے، لیکن آپ نے اس حد تک شرک پھیلایا، صرف انبیاء کرام نہیں بلکہ آپ نے تو اپنے بارے میں بھی کہہ دیا وقالت النصارى اور وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، انہوں نے کہا پیغمبر تو اللہ کے پیارے ہیں، وہ تو ہوں گے اللہ کے بیٹے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، نعوذ باللہ۔ فرمایا لا تعبدون الا اللہ، اپنا وعدہ بھی دیکھو اور اپنے کرتوت بھی دیکھو۔ تو لا تعبدون الا اللہ، آج تک یہ بات عام ہے ہر آدمی کے لیے، اس لیے کہ ہر آدمی اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر کے آیا ہے، صرف یہ یہود و نصارہ نہیں بلکہ ہر آدمی نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا وعدہ کیا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، جب میں اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے وعدہ لیا، اور وعدہ بھی میں اللہ تعالیٰ نے کیسے لیا، اور میں تمام کی تمام اولاد آدم کو میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے کیڑے اور مکوڑوں کی شکلوں کے اندر تمام تر انسانیت جو قیامت تک آنی تھی، میں اللہ تعالیٰ نے تمام کو سامنے حاضر فرمایا اور سب سے وعدہ لیا، اور وعدہ بھی کیا لیا، فرمایا بتاؤ الست بربکم قالوا بلا شہدنا، سورۃ الاعراف آیت کا نمبر 172۔ اولاد آدم اس وقت کو بھی یاد کرو جب میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ لیا تھا اشہدہم علی انفسہم، تمہارے اوپر تم سے ہی وعدہ لیا اور گواہ بنایا، وعدہ بھی کیا لیا الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، قالوا سب نے کہا بلا کیوں نہیں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، شہیدنا ہم گواہی دیتے ہیں ان تقولوا یوم القیامت
انا كنا عن هذا غافلین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ سے وعدہ کیوں لیا؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن جب آؤ گے، آ کر تم میں سے یہ کوئی نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں ہم نے کس کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تمام تر انسانیت جتنے بھی دنیا میں آ چکے، آئندہ قیامت تک جتنے آنے ہیں، ہر ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے عالم ارواح میں وعدہ کر کے آیا ہے۔ خوشاب کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیوبند کے فارغ تھے، بہت بڑے فاضل تھے، قرآن مجید کے مفسر گزرے ہیں۔ تو وہ جمعے پہ بیان فرما رہے تھے، ان کے ایک انداز تھا کہ وہ جمعے پہ قرآن مجید مسلسل بیان فرماتے تھے، جیسے ہمارا درس ہو رہا ہے ایسے ہی۔ تو ایک آدمی نے اٹھ کے، انہوں نے یہ آیت بیان فرمائی تو انہوں نے اٹھ کے سوال کر دیا، انہوں نے کہا حضرت آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم سب وعدہ کر کے آئے ہیں، ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے، تیرے علاوہ اور کسی کی نہیں کریں گے، ہمیں تو یاد نہیں ہے۔ تو حضرت مسکرائے اور فرمایا کہ مجھے یہ بتا آپ نے ماں کا دودھ پیے؟ اس نے کہا جی پیے۔ یاد ہے تجھے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ بھئی جب تجھے یاد نہیں تو کیسے کہتا ہے کہ آپ نے پیے؟ میں کہا جی والدہ نے بتایا ہے، باقی لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ نے دودھ پیا ہے والدہ کا۔ میں نے فرمایا بات تو پوری ہو گئی، آپ نے والدہ کا دودھ پیا، آپ کو یاد نہیں، لوگوں کے بتانے پہ آپ کو یقین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئے، اللہ تعالیٰ نے وہی وعدہ یاد کروانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ تو سو آپ کو اس بات پر یقین کرنا ہوگا کہ ہم عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہی ہماری عبادت کے لائق ہے، تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اس لیے وعدہ لے رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن آ کر تم اس بات کے منکر نہ ہو جاؤ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، پر میں اس لیے تم سے وعدہ لیا کہ کل قیامت کے دن آ کر تم میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ اس لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے اور فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جنگل میں پیدا ہوا، ساری زندگی اس نے جنگل میں گزاری، کسی شریعت کے حکم کا اسے پتہ ہی نہیں تھا، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی، کچھ بھی نہیں پتا تھا، اس نے کوئی عمل نہیں کیا۔ اور میں قیامت کے دن اس سے کسی بارے میں پوچھ نہیں ہوگی، لیکن عقیدہ توحید کے بارے میں اس سے ضرور پوچھ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس جگہ پر موجود ہے اللہ نے اسے عقل تو دی ہے نا، عقل سے سوچ کے سمجھ سکتا ہے کہ یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ درخت، یہ جناب نظر آنے والے پرندے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ بغیر کسی بنانے والے کے بنائے، کوئی تو ہوگا نا اسے بنانے والا، یہ عقل ہے انسان کی۔ فرمایا کہ عقیدہ توحید عین عقل کے مطابق ہے انسان کے، کیسے کہ جیسے انسان اپنے دو والد برداشت نہیں کرتا نا، فرمایا اسی طرح اپنے دو معبود بھی برداشت نہ کرے۔ اس لیے کہ عقیدہ توحید انسان کو باغیرت بناتا ہے، بے حیائی اور بے غیرتی سے دور کرتا ہے۔ اور عقیدہ توحید کا جو سب سے بڑا اثر ہوتا ہے نا انسان کی زندگی میں بندہ مومن کی، وہ یہ ہوتا ہے کہ عزت نفس اس کی برقرار ہو جاتی ہے جی، کہ اس کی یہ نہیں کہ ہر ایک کے سامنے، جب کبھی کسی کے سامنے سر، کبھی کسی کا اپنے ہاتھ، کبھی کیا کرنا، عزت اس کی برقرار ہو جاتی ہے۔ بہرحال اچھا جی، ہاں فرمایا لا تعبدون الا اللہ، تم عبادت نہ کرو سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ اب عبادت کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں، پہلے بھی کافی دفعہ گزرا ہے، چلو تھوڑی اور میں اس کی وضاحت عرض کر دوں۔ عام طور پر عبادت کا معنی مفہوم سمجھا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ عبادت ہے نماز، صرف عبادت نماز ہے یا روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں عبادتیں ہیں، اور یہ عبادت تو ہم صرف کس کی کرتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اس کا حکم ہے، زکوٰۃ بھی اسی کا حکم ہے، اسی طرح حج پہ جاتے ہیں تو اسی کا حکم ہے، بھائی حج بھی اسی کے لیے کرتے ہیں، سارا کچھ اسی کے لیے کرتے ہیں، تو پھر عبادت میں ہم کسی کو شریک ٹھہراتے نہیں تو شرک کسے کہتے ہیں؟ کوئی انسان بھی ایسا نہیں جو کہے جی میں نماز پڑھتا ہوں فلاں کے لیے کا، ہر کوئی اللہ کے لیے پڑھتا ہے۔ بھائی عبادت کی 3 قسمیں ہیں، جو ہم نماز کے اندر تشہد میں پڑھتے ہیں، ہم دوسری رکعت تشہد میں پڑھتے ہیں تحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ 3 قسمیں عبادت کی ہیں، زبانی عبادت، جسمانی عبادت یا بدنی عبادت، اور تیسری مالی عبادت۔ یہ 3 عبادات کی قسمیں ہیں، جسمانی عبادت و تب، زبانی عبادت و تب، اور مالی عبادت و تب۔ ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بھائی زبان بھی کس نے دی ہے؟ اللہ نے، جسم بھی اللہ نے دی ہے، مال بھی اللہ نے دی ہے۔ اب ان تینوں میں سے عبادت کی روح سے کوئی بھی حصہ نکلے گا تو صرف اللہ تعالیٰ کے نام کا۔ اچھا، پھر زبانی عبادت کے اندر صرف اللہ اللہ نہیں ہے کہ صرف انسان سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، صرف یہ زبانی عبادت نہیں ہے، یہ بھی عبادات ہیں، لیکن صرف یہ نہیں ہے، بلکہ زبانی عبادت کے اندر یہ بھی بڑا حصہ شامل ہے کہ انسان مشکلات میں مدد کس سے مانگ رہا ہے، مشکلات میں دعا کس سے کر رہا ہے، اپنی حاجات اور مشکلات کس سے حل کروانے کے لیے دعا کر رہا ہے، سو یہ بھی عبادت کا حصہ ہے، اور یہ زبانی عبادت ہے جسے آپ سور و پکار کہہ سکتے ہیں، دعا کہہ سکتے ہیں۔ مشکلات میں آپ کس سے مدد مانگ رہے ہیں، کس کو اپنا مشکل کشا سمجھ کے اور اپنی حاجت روائی کرنے والا سمجھ کے، اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھ کے آپ کس سے مدد مانگ رہے ہیں، کس سے دعا کر رہے ہیں، کس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، تو سو یہ بھی عبادت ہے۔ اور اس عبادت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو لائق سمجھنا کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہے جناب ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے اور پوری کرنے والا ہے، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں ملائیں گے ہمارا کام حل نہیں ہوگا جی۔ تو یہ عبادت زبانی عبادت، تو سو یہ بھی صرف کس کا حصہ ہے؟ اللہ تعالیٰ، اس میں بھی کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، تو تب جا کے شرک سے بچنا ہے، تب جا کے۔ ایک کل پرسوں نا، کل ہفتہ تھا، ہمارے پاس ایک مولانا کاشف مصطفی صاحب ہے، مولانا ثاقب رضا مصطفی، ان کی ایک تنظیم بنی ہوئی ہے، یہ ہمارے بریلوی مکتب فکر سے ہیں، اچھے آدمی ہیں، تو انہی کی ایک مطلب تنظیم کا آدمی تھا مولانا کاشف مصطفی صاحب، اچھے عالم تھے، مطلب کہ صاحب علم آدمی تھا، نوجوان تھا، ہماری طرح صاحب علم تھا۔ تو انہوں نے وہاں مطلب کہ آئے ہیں، پرنسپل صاحب نے ان کو بلایا، تو انہوں نے آ کر جو بیان کیے ہیں نا وہاں پہ، یقین جانے بہت اچھا بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ النساء کی انہوں نے آیت پڑھی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان 2 چیزوں پہ بولا، وہ شرک اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اب شرک پہ جو انہوں نے بات کی ہے نا، بڑی زبردست بات کی ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی سمجھ عطا فرما دے۔ اب لوگ آگے بیٹھے تھے سارے، ہمارے ٹیچر اللہ بہت سارے سبحان اللہ تو کہہ رہے تھے، لیکن جب ہم بات پہ بیٹھے پھر میں نے ان کو سمجھایا بھی، پتہ بھی لگا نہیں کہ اس آنکھ کے کہ یہ سبحان اللہ آتے رہے۔ تو انہوں نے بہت ساری باتیں کی، کچھ علمی باتیں تھی، ان میں سے جو چند ہے کہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، شرک کے ٹاپک پر بڑی زبردست بات کی۔ انہوں نے فرمایا کہ شرک صرف اس کا نام نہیں ہے کہ بتوں کی مورتیوں کے سامنے جا کے سجدے کیے جائیں، شرک صرف اس کا نام نہیں ہے۔ کہتے یہ جو شرک تھا نا یہ تو پرانا ہو گیا ہے، یہ شرک پرانا ہو گیا۔ وہ مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے بت بنائے تھے، لیکن میں اس میں بات ایڈ کر رہا ہوں کہ وہ بھی بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے جو بت بنائے تھے نا ان کو منسوب کیا تھا بزرگوں کی طرف۔ جو مشرکین مکہ کا سب سے بڑا خدا تھا نا حبل، وہ اصل میں حبل نہیں، وہ اصل میں تھا حابیل۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل اور حابیل، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ جو حابیل تھا نا یہ اللہ تعالیٰ کا بزرگ تھا، پہلا بے گناہ قتل ہوئے، اسی کے
نام پہ انہوں نے بت بنایا تھا اور اسی کی طرف وہ منسوخ کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ تھا، ہم اس کی عبادت نہیں، عبادت اس کی کر رہے ہیں، اور وہ ہماری مشکلات حل کروا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ بہرحال تو انہوں نے فرمایا کہ شرک وہ پرانا ہو گیا کہ جو بتوں کو پوجا جاتا تھا۔ کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے کہ آپ کسی قبر پہ جا کے سجدہ کر رہے ہیں، یہ بھی شرک ہے کہ آپ کسی قبر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں۔ کہتے توہم پرستی، توہم پرستی کہ خواہ بنا کسی کے بارے میں یہ کرنا کہ جی میں فلاں کام کروں گا تو میں مر جاؤں گا، جی فلاں کروں گا تو مجھے ایسا ہو جائے گا، فلاں کروں گا تو ایسا۔ جیسے عام فام مشہور ہے جی، کالا کان جی آ کے بائے گئے بنیرے تھے آج سارے گھر مہمان آسی آسی، جی کام کے لیے جا رہے ہیں، جی میرا راستہ کالی بلی نے کاٹ لیا ہے لہٰذا میں نے نہیں یہ کام کرنا، یہ منحوس ہوتا ہے، مجھے اس سے یہ توہم پرستی ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں، کہتے ہیں یہ جو ان کی تصویر آج کل عام ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، وہ جو ایک کشتی ہے، ایک پوسٹر بنے ہوئے ہیں، کشتی ہے اور کشتی کے ادھر ایک سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں، ہاتھ میں تسبیح لٹکا کے بیٹھے ہیں اور کشتی میں بہت سارے لوگ دکھائے جاتے ہیں۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی تصویر بنائی گئی ہے، یہ اصل ان کی تصویر نہیں ہے، ایسے وہم بنا کے بنا دیا گیا۔ ابھی جو حال چل رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ کہ کچھ لوگوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا مجسمہ بنا لیے، مجسمہ بنا کر اس کے سجدے اور عبادت شروع کر دی ہے، اور اس مجسمے کو بنا کے رکھا ہے، یہ یوٹیوب اور فیس بک پہ چل رہی ہے، یہ میڈیا پہ چل رہی ہے، مجسمہ بنا کے اس کے طواف بھی کر رہے ہیں۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا مجسمہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، یہ بات ان کی کر رہا ہوں، انہوں نے فرمایا بھائی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ولی تو ضرور تھے لیکن عبادت کے لائق تو نہیں تھے نا، کہ لا تعبدون الا اللہ۔ اس بات میں اب اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے، جی اللہ تعالیٰ حق کہلوانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے، اگر وہ مالک کی طرف سے توفیق نہ ہو تو اچھا بھلا آدمی بھی جناب اس حد تک شرک کی گہرائی میں چلا جاتا ہے کہ واپسی کا راستہ ہی نہیں آتا۔ جی آج بھی ہم سنتے ہیں، لوگوں سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم نماز تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ بھائی حضرت علی، ہاں وہ تو مشکل کشا ہے نا، وہ تو حضرت علی مشکل کشائی کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی جناب ہر کسی کی حاجت روائی کرتے ہیں، کوئی اس میں دوسری بات نہیں ہے۔ بھائی اگر وہ مشکل کشا ہے تو رب کا کیا کام ہے؟ اور حضرت علی کو کیسے مشکل کشا ہے؟ بھائی ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت علی کے اپنے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں اتنی مشکلات میں شہید ہو گئے، بیٹے کی مشکل حل نہ کر سکے اور ہماری حل کریں گے، واہ جی واہ، اچھے مشکل کشا ہیں جو بیٹے کو مشکل میں سے نہ بچا سکے، اور باقی دنیا دونوں نے جناب ٹھیکہ لے لی ہے کہ سارے کی بنائیں گے۔ اور بھائی یہ مشکل کشا ہونا یہ رب کی صفت ہے، اور اس رب کی صفت میں کسی کو بھی ملاؤ گے تو سوچ ہے اس کا پیغمبر ہی کیوں نہیں ہے تو سو یہ شرک ہوگا۔ تو یہ قوم بنی اسرائیل کو فرمایا لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے کسی صورت میں بھی، چاہے زبانی عبادت ہے، دعا ہے کہ مشکل میں جس سے آپ مدد مانگ رہے ہیں، چاہے جسمانی عبادت ہے یا مالی عبادت ہے، لا تعبدون الا اللہ، ان تینوں عبادات کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص کرنا ہے۔ اللہ کو اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دودھ کس نے دیا ہے بھائی؟ کون دیتا ہے دودھ؟ بھائی ہم تو گوالے سے لیتے ہیں نا، تو گوالا کہاں سے لیتا ہے؟ وہ دودھ نکال کے لاتا ہے نا، دودھ ہی گائیاں منجی کا دودھ کٹ کے گنا ہے، گائیاں منجی جو ڈھیر دے اندر اور دودھ پڑاون والی مشین کس لائی ہے؟ وہ میرے اللہ نے لگائی ہے، جی ہاں وہ میرے رب کا کام ہے، اس نے دیا ہے دودھ، یہ اس کی ملکیت ہے۔ جب دینے والا وہ ہے تو پھر دودھ میں سے حصہ بھی نکلے تو کس کے نام کا؟ صرف اللہ کے نام کا۔ یہ نہ ہو کہ 11ویں کی حضرت پیرانے پیر دے نام دی، یعنی جمعراتہ میں نہیں پہ آتے، 11ویں آتے، 12ویں آتے نا، فرمایا لا تعبدون الا اللہ، یہ اس آیت کے خلاف ہو جائے گا۔ اگر اپنے مال میں سے کسی کے نام کا حصہ دیا، لا تعبدون الا اللہ، اس پر عمل نہیں ہوگا۔
مال میں سے بھی حصہ دینا ہے تو صرف اپنے رب کے نام کا۔ دوسرا حکم، دوسرا وعدہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان فرمایا لا تعبدون الا اللہ، کہ میری عبادت کرنی ہے، یہ میرا حق ہے۔ اپنے حق کے ساتھ دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے حق کو بیان فرمایا۔ مفسرین کرام نے اس میں بڑی باتیں لکھی ہیں، کیوں والدین کا حق اپنے حق کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ پہلی وجہ ایک لکھی، فرمایا اس لیے کہ حقیقت کے اندر انسان کو پیدا کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور دنیا کے اندر اسباب کے تحت انسان کی پیدائش وہ والدین کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق کو اپنے حق کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور دوسری بڑی وجہ کہ اپنے حق کے ساتھ والدین کے حقوق کو بیان فرمایا، دنیا کائنات والوں کو اللہ تعالیٰ نے سبق دیا، اور دنیا والوں یہ والدین جو ایک ذریعہ بنے ہیں آپ کو دنیا میں لانے کا، لیکن وہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ کی ہر جائز ناجائز خواہشات کو پورا کیے جا رہے ہیں، خود مشکلات میں لیکن آپ کے لیے آسانیاں سے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ فرمایا لیکن دوسری طرف میں اللہ تعالیٰ ہوں جو حقیقی رب ہوں، حقیقت کے اندر تمہیں پیدا کرنے والا ہوں، وہ والدین ایک ذریعہ بنے تو کتنی محبت کرتے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ جو اصل میں تمہارا خالق ہوں اندازہ لگائے مجھے آپ سے کتنی محبت ہوگی۔ اور اتنی محبت ہے جب والدین وہ اپنی اولاد کی ہر قسم کی مشکلات دور کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، فرمائے کسی بھی مشکل کے اندر اولاد کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ فرمائے میرا بندہ جب والدین تجھے اکیلا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان والدین سے 70 گنا زیادہ میں اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہوں۔ ذرا سوچ تو صحیح بھلا مشکل میں رب تمہیں کیسے اکیلا چھوڑوں گا؟ جب میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، 70 گنا والدین سے مجھے زیادہ تیرے ساتھ محبت ہے، پھر مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ پھر میں اللہ تعالیٰ سے کیوں نا امید ہو رہا ہے؟ کیوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہو کے میری مخلوق کی طرف جا رہا ہے؟ اور مخلوق جتنی بھی ہے، جتنی بھی بڑی سے بڑی شان والی ہے، حقیقت کے اندر جو پیدا کیا ہوا ہے وہ پیدا ہونے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، جو خود محتاج ہو بھلا تیرا حاجت روا کیسے بن سکتا ہے؟ جو خود اپنی ضروریات کے اندر میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، بھلا وہ تجھے کہاں سے مال و دولت کے انبار دے سکتا ہے؟ یہ خاص وصف اور یہ خاص نسبت سمجھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور تیسری بڑی بات یہ ہے، فرمایا انسان اگر تو میں اللہ تعالیٰ کے تعلق کو سمجھنا چاہتا ہے، پھر اپنا تعلق والدین کے ساتھ سمجھ لے کہ وہ والدین تیرے ساتھ کتنی بے لوث محبت کرتے ہیں، تجھے خود سمجھ آ جائے گی کہ میں رب تجھ سے کتنا پیار اور محبت کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ نہیں، دو نہیں، بے شمار جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو اپنے حق کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ایک آیت کریمہ پڑھنے لگا ہوں سورۃ الاسراء کی، سورہ بنی اسرائیل کی، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا تیرے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا، تیرے رب نے یہ حکم فرما دیا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، احسان کا حکم دیا ہے، حسن سلوک کا، عدل و انصاف کا نہیں کہ والدین کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ہے، نا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ کسی نے آپ کے ساتھ ایک نیکی کی ہے سو آپ بھی نیکی کا بدلہ نیکی سے کر دیں، اور احسان اور حسن سلوک کہا جاتا ہے اگر کوئی آپ سے زیادتی بھی کر رہا ہے، آپ کی طبیعت پہ ناگوار گزر رہی ہے، فرمایا آپ نے پھر بھی اس کے ساتھ نیکی کرنی ہے، فرمایا والدین کا معاملہ وہ حسن سلوک والا ہے، عدل و انصاف والا نہیں ہے۔ والدین کوئی بھی ایسی بات کہتے ہیں جو آپ کی طبیعت پہ ناگوار گزرتی ہے، فرمایا پھر بھی آپ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو روا رکھنا ہے، ہر بات میں اتباع کرنی ہے، ہر بات میں پیروی کرنی ہے۔ صرف ایک بات ہے جس میں والدین کی نافرمانی آپ کے لیے جائز ہوگی، فرمایا سورہ لقمان کے اندر فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، فرمایا اگر والدین آپ کو اس بات پہ زور دے رہے ہیں، آپ پہ زبردستی کر رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کریں، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف آ جائیں، حکم کوئی بھی ہے اللہ تعالیٰ کا، شریعت اسلامیہ کا کسی حکم کی نافرمانی کے لیے والدین پر انگیختہ کر رہے ہیں، ابھار رہے ہیں، فلا تطعهما، فرمایا اس نے والدین کی نافرمانی کرنی ہے، ان کی بات کو نہیں ماننا، باقی وصاحبهما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا کے معاملات کے اندر پھر بھی ان کی تابع داری کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ والدین اگر شرک کے لیے کہہ رہے ہیں، سنت کی خلاف ورزی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور آپ ان سے لڑ پڑے اور گھر سے نکل جائے نا، پھر بھی دنیا کے معاملات کے اندر والدین کی فرما برداری کو روا رکھنا ہے۔ حدیث پاک ہے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد سخط الرب فی سخط الوالد، او کما قال، فرمایا رب کی رضا والدین کی رضا کے اندر ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی کے اندر ہے۔ اگر والد ناراض ہے تو پھر سمجھو اس پہ رب ناراض ہے، جس پہ والدین راضی سمجھو اس پہ اس کا رب راضی ہے۔ تو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، دوسری چیز جس کا آپ سے وعدہ لیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، کسی معاملے میں بھی والدین کی نافرمانی کو روا اور جائز نہیں رکھا جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور قریبی رشتہ دار اور یتیم اور مسکین غریب آدمی، فرمایا ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا ہے۔ یہ ذی القربى والیتامى والمساکین، فرمایا ان کے ساتھ قریبی رشتہ داروں میں غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، جس کے پاس ضروریات زندگی نہیں ہے، تو فرمایا ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا ہے، حسن سلوک مالی تعاون والا، صرف زبان والا نہیں بلکہ مالی تعاون والا حسن سلوک اللہ تعالیٰ نے آپ پر لازم کیا ہے۔ اور پھر جتنے بھی صدقات اور زکوٰۃ ہے، صدقات ہے چاہے واجبی ہے چاہے نفلی ہے، ان کے اندر سب سے پہلا حق جو اللہ نے رکھا ہے، فرمایا وہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے اگر کوئی غریب ہے تو وہ اس کا حقدار ہے۔ کیوں؟ حدیث سے بات ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر غیر رشتہ دار کو صدقہ یا خیرات ہوگے ایک اجر ملے گا، اور اگر اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے کسی پر صدقہ خیرات کرو گے 2 اجر ملیں گے۔
ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا، فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ لوگ کامیاب ہیں کہ جو رشتہ داروں کے اندر صلہ رحمی کا سلوک کرتے ہیں، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کا بدلہ تو ہر کوئی نیکی سے دیتا ہے، اصل میں صلہ رحمی یہ ہے کہ رشتہ دار آپ سے قطع تعلق کرے اور آپ ان سے تعلق کو جوڑے۔ اصل کے اندر جو ہے وہ صلہ رحمی وہ یہ ہے، حسن سلوک یہ ہے، وہ آپ کو چھوڑ رہے ہیں آپ ان کے تعلق جوڑیں، وہ توڑ رہے ہیں آپ جوڑ رہے ہیں۔ اور میں اصل کے اندر نیکی اس چیز کا نام ہے، یہ نہ ہو کہ جناب ایک آدمی ایک بالش دور ہوا آپ اس سے 2 قدم دور ہو جائے، اگر ایسے ہوا تو پھر تو نفرتیں بڑھتی جائیں گی اور پھر اپنے دور ہوتے جائیں گے۔ اور آج کل تو عجیب لوگوں کی زبانوں سے سننے کو ملتے ہیں، کتنے لوگ یہ کہہ رہے اپنا نالو پرائے چنگے جی، اپنا نالو پرائے جی لاکھ درجے چنگے، کہاں سے اچھے ہیں برائے بھائی؟ اپنوں کو کسی نہ کسی جگہ پہ آ کے دل میں رحم آ جاتا ہے، لیکن جو پرائے ہیں وہ تو ہوئے پرائے جی۔ ہاں وہ کہاوت مشہور ہے نا جی، اپنا مار کے سٹیتا ہے تو چھوڑ سے سٹیتا ہے جی۔ تو اپنوں میں بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، وہ غیر رشتہ داروں میں نبی بن کے گئے تھے نا، تو ان پر قوم والوں نے بڑا ظلم کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، ہائے کاش کیا اگر میرے اپنے رشتہ دار ہوتے تو کچھ تو رشتہ داری کا لحاظ کرتے، یہ جو ہے غیر انہیں کیا لحاظ آ رہا ہے کہ میں ان کا خونی رشتہ دار ہی نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے اللہ تعالیٰ نے سارے اسی قوم میں سے مبعوث فرمائے کہ چلو کسی نہ کسی صورت میں کہیں نہ کہیں تو بات ماننے والے ہو ہی جائیں گے، کہ اپنی برادری کا تو لحاظ کر ہی جائیں گے نا جی۔ تو اس لیے سب سے پہلا حق وہ قریبی رشتہ داروں کا ہے، سب سے پہلا حق قریبی رشتہ داروں کا۔ آپ اپنی زکوٰۃ یا صدقات وغیرہ صرف 2 رشتوں کو نہیں دے سکتے، باقی سب کو دے سکتے جی۔ ایک وہ جو آپ میں سے ہے اور دوسرے وہ جن میں سے آپ ہیں، یعنی آپ اپنے والد اپنی والدہ اس کو نہیں دے سکتے، یا آپ اپنی اپنی اولاد بیٹا بیٹی اس کو صدقات خیرات نہیں دے سکتے، یعنی زکوٰۃ وغیرہ۔ بیوی آپ کے ساتھ رہ رہی ہے اس کو بھی نہیں دے سکتے، اگر آپ دیں گے تو وہ تو دوبارہ اپنے ہی گھر میں، جیسے وہ کہتے ہیں انا منڈے ریوڑیاں تے والے تو پھر یہ تو وہی حساب ہو جائے گا نا۔ تو اس لیے ان کو نہیں دے سکتے، مطلب جو آپ کے زیر کفالت ہے، جن کی کفالت آپ کے ذمہ لازم ہے شرعی طور پر، ان کو آپ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ باقی سارے رشتہ داروں کو جو حقدار ہے، سب سے پہلا حق وہ قریبی رشتہ داروں کے، ان کو دیا جائے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا، سب سے بڑا فائدہ کہ رشتہ داروں کے اندر آپس میں محبت ہوگی۔ اور ایک خاص بات اس میں جو اس دور کی مناسبت سے خیال رکھنے کی ہے وہ یہ کہ اگر کسی قریبی رشتہ دار کی ہیلپ کر رہے ہیں نا، تو پھر اس سے کسی صورت کے اندر بھی 1 روپے کا بھی فائدہ نہ لیا جائے، کسی صورت میں بھی۔ یہ نہ ہو کہ کوئی غریب ہے اور اس کی ہیلپ کی جا رہی ہے، اور کل میں جناب یہ بڑا بھائی ہے یا کوئی بھی ہے، وہ اپنے گھر میں کوئی کام کاج ہو رہا ہے اور اس کو بلایا، آؤ جی مہربانی کر کے فلانا کام کرواؤ، اور اگر وہ نہ آئے تو پھر یہ باتیں سنانے کو وہ نہیں کری ہوں تک تب ہیلپ کرے کر جاتے ہوں تو چاڑا تھی نے کام سے بھی نہیں آتا جی۔ اگر ایسا کیا تو پھر سب کچھ ضائع، سب کچھ ضائع، کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا احسان جتلانے والا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ میں اکثر ایک بات کہتا رہتا ہوں، کالج میں بھی کہتا ہوں، بیانات میں بھی اکثر جگہ پہ کہتا ہوں، یاد رکھو صرف نماز کسی کو جنت میں لے کے نہیں جائے گی، صرف روزہ کسی کو جنت میں لے کے نہیں جائے گا۔ یہ یاد رکھیے گا میری بات، کہ کوئی آدمی تہجد گزار ہو اور بڑی لمبی نمازیں پڑھتا ہو اور سارا کچھ کرتا ہو، فرمایا کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ لمبی لمبی ادا کر رہا ہے، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث پاک سنا رہا ہوں آپ کو، حدیث پاک کا مفہوم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی ساری رات نوافل پڑھ رہا ہے،
اور ساری رات جناب اللہ کے سامنے لمبے لمبے سجدے اور قیام، اور ایک رات میں 20 پارے جناب ایک رکعت میں پڑھ جاتا ہے، اور اس کے پڑوس کے اندر کوئی آدمی بھوکا ہے، فرمایا میرا رب کہہ رہا ہے میں تیری عبادت کو اٹھا کے تیرے منہ پہ ماروں گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تیری عبادت کی۔ جب تک کہ انسانیت کا درد نہیں ہوگا دل میں، جب تک کہ دوسرے اپنے جیسے لوگوں کا دل کے اندر احساس نہیں ہوگا، کچھ نہیں ملنے والا۔ یاد رکھنا میری بات جی ہاں، حقوق العباد کسی صورت میں معاف نہیں ہے، کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ حقوق اللہ اس کے بارے میں فرمائے جی اگر چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، وہ بھی چاہوں گا تو، اگر نہیں چاہوں گا تو وہ بھی معاف نہیں کروں گا۔ اور دوسری بات، حقوق اللہ کے اندر ایک چیز ایسی رکھی ہے، فرمایا جسے میں نے معاف نہیں کرنا، اور وہ ہے شرک۔ حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق فرمایا کہ شرک نہیں کرنا، اگر شرک کیا تو میرا اٹل فیصلہ ہے لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کی حالت میں مر گیا، فرمایا میں رب کہہ رہا ہوں میں نے معاف نہیں کرنا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی نہیں نکلے گا۔ اور دوسری چیز اس کے ساتھ حقوق العباد، حقوق العباد، اگر حقوق العباد ادا کر کے نہیں گیا اور میں کسی کا حق کھا گیا، کسی غریب کا، کسی اپنے نوکر کی تنخواہ کھا گیا، مزدوری کھا گیا، اور اپنے کہیں اپنی چلاکی سمجھی اس نے کہ جناب میں تو بڑا چلاک ہوں، کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا، جناب 1000 میں سے 500 ادھر نکال لیا، 200 ادھر نکال لیا، ہمیشہ اس کو مقروض رکھا، اور پھر دل میں رکھا یہ بات کہ جناب نوکروں کو پلے لا کے رکھیں گے تو بندے کے بچے بڑھ کے کام کریں گے، یہ نیت ہے نا۔ تو فرمایا اگر اسی حالت میں مر گیا اور حق و حقدار کا حق ادا نہیں کیا تو یاد رکھو اس کی نمازیں اسے نہیں بچائیں گی، اس کے روزے اسے نہیں بچائیں گے جی۔ جب جتنا مرضی پکا موحد ہوا، توحید کا حامی ہوا، وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہوا، اگر حقوق العباد ادا کر کے نہیں کیا تو قیامت کے دن اس کی نیکیوں میں سے ادا کیے جائیں گے، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئی اور پھر دوسروں کے گناہ لیے جائیں گے تو پھر ان کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا اسے جی، جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور جب سزا پوری ہوگی تو پھر ایمان اور توحید کی بدولت پھر وہ کہاں آ جائے گا؟ جنت میں۔ لیکن دنیا کی سزا تو ہوگی نہیں جی، کہ دنیا میں تو پیسے دے دے آگے، اور جناب اگر کوئی پیسے والا ہے تو جیل بھی اس واسطے جنت بن رہی ہے جی، وہاں جیل بھی اس کے لیے سنہرے باغ بن جاتے ہیں، اور اگر غریب آدمی ہے دوسروں بانٹ کے رکھنا ہے، ہائے ہائے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اچھا جی، وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اور یتیموں کا خیال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیلی چھت کے نیچے اللہ تعالیٰ کو پوری دنیا میں سے وہ گھر سب سے زیادہ محبوب ہے جس گھر کے اندر یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے، جس گھر میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارک فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا شفقت کے ساتھ، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے اسے نیکی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑی آسان ہے جنت، بڑی آسان ہے اگر کوئی لینے والا ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑا عجیب معاملہ ہو گیا، لاکھوں روپے لوگ لگا کے کروڑوں روپے کی چادریں خرید کے جا کے مردوں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، قبروں پہ چادر پوشی ہو رہی ہوتی ہے، اور سردی کا موسم ہے اور جاندار اور روح والا انسان وہ بیچارہ سردی سے جناب سڑکوں پہ رلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کروڑوں روپے میرے بھائی تیرے کچھ کام نہیں آئیں گے، وہ قبروں پہ چڑھائی ہوئی چادریں تیری کچھ کام نہیں آئیں گی۔ اگر جنت لینا چاہتا ہے تو وہ لاکھوں روپے ادھر نہ لگا، سردی کا موسم ہے، کسی غریب جس کے پاس چادر نہیں ہے ذرا اس کو چادر پہنا کے تو دیکھ، رب کی رضا کے لیے
پھر دیکھ میرا رب تیرے اوپر اپنی رحمتوں کی جس طرح بارش برساتا ہے. آج سردی کا موسم ہو, کتنے جناب گھروں کے اندر ہم موجود ہیں اور ہیٹر بھی جناب ساتھ میں جلائے ہوئے ہیں, رضائیاں بھی کی ہوئی ہیں, چادریں بھی کی ہوئی ہیں. ذرا تصور تو ان لوگوں کا کیا کرے میرے پیارے, جو غربت کی وجہ سے صرف تن ڈھانپنے کے لیے جن کے پاس کپڑا ہے, اوپر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. گھروں میں جناب ہمارے سردیوں کے الگ کپڑے, گرمیوں کے الگ کپڑے, چار چار چادریں کرنے کے لیے اور 10 سویٹریں جناب. آج اس کلر کے ساتھ یہ میچ کرنی ہے, کل اس کلر کے ساتھ یہ میچ کر کے پہننی ہے. اور میرا بھائی اپنی ضرورت کو محدود کر لے, اور جیسے یہ موسم چل رہا ہے نیا خرید کے نہیں دے سکتا نہ دے خیر ہے. اپنا وہ جو تیرا پچھلے سال کا پہنا ہوا کپڑا پڑا ہوا ہے, اگر آپ نیا خریدا ہے تو اس پہنے ہوئے کپڑے کو کسی غریب کو دے دے. وہ جو سویٹر, وہ جو تیری چادر پڑی ہوئی ہے, وہ کسی غریب کو, رشتہ دار کو ڈھونڈ کے دے دے. اللہ تعالیٰ تجھے ایسا اجر دے گا, قیامت کے دن جائے گا اللہ تعالیٰ تیرے سامنے نام اعمال کھولے گا, اتنے اجر کے پہاڑ پڑے ہوں گے. سوال کرے گا انسان, مولا میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی تھی, میں نے تو اتنی جناب زیادہ نیکیاں نہ کر کے آیا, یہ اجر کہاں سے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے پیارے, وہ جو تو نے فلاں موقع پہ میرے ایک بے کس اور غریب آدمی کی مدد کی تھی, جتنے عرصے تک وہ تیری مدد کو استعمال کرتا رہا, میں اللہ تعالیٰ ادھر سے یضاعف لمن یشاء, جتنا وہ زیادہ استعمال کرتا رہا ادھر سے میں تیرے اجر کو بڑھاتا چلا گیا. اس لیے میرے پیارے نمازیں بھی پڑھیں, حقوق اللہ بھی ادا کریں, لیکن آس پاس میں نظر دوڑا کے رکھا کریں. جس حد تک آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے, جس حد تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے, دنیا کی ضروریات, دنیا کی خواہشات میرا بھائی چاہے ارب پتی ہے تو اس کی بھی پوری ہونے والی نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی خواہشات انسان کی, اپنی خواہشات کو محدود کریں اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا لیں. آس پاس میں نظر دوڑا کے کوئی غریب آدمی ہے, لازمی نہیں ہے کہ کسی نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہو اور جناب وہ امیر آدمی ہو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو حکم دیا مال خرچ کرنے کا, فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہو دنیا والوں, جس کو میں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ ذرا میرے اس فرمان کو غور سے سنے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا. فرمایا ایسے لوگ معاشرے میں موجود ہیں, فرمایا جو سفید کپڑے پہن کے جنہوں نے اپنی عزت نفس کو بچایا ہوا ہے. اور میرے مالدار مسلمانوں سنو, اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کی بڑی صفت یہ ہے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. ان کی ظاہری عزت والی حالت کو دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں یار بڑے مالدار ہیں. لا یسألون الناس الحافا. دوسری ان کی بڑی صفت یہ ہے وہ لوگوں سے ہاتھ نہیں پھیلاتے, لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے. تعرفهم بسیماهم. اور دنیا والوں ایسے لوگوں کو تلاش کر کر کے ان پہ اپنا مال خرچ کیا کرو, ایسے لوگوں کو ڈھونڈا کرو جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, بس اپنے رب کے سامنے گر گراتے ہیں مولا تو ہی آسانیاں فرما دے, بس ہماری عزت بھی محفوظ رہے اور ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہ پھیلانا پڑے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو تلاش کر کر کے اپنا مال خرچ کیا کرو. میرے
بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو آس پاس میں اپنے نظر دوڑایا کریں. اگر کوئی ایسا غریب آدمی ہے اس پہ احسان نہ لگانا، احسان نہ لگانا، بغیر کسی لالچ کے اس کی مدد کرنا، اور پھر اپنے اوپر یہ آپ لازم کر لیں کہ میرا فلاں رشتہ دار غریب ہے، میری بہن غریب ہے، میرا بڑا بھائی ہے تو بھائی الگ ہے، وہ غریب ہے، میرے بھتیجے ہیں، میرے بھانجے ہیں. کسی قسم کا احسان نہ لگانا، بغیر احسان کے ان کے ساتھ مدد کو جاری رکھنا. اور پھر دیکھ تیرا رب تیرا کوئی بھی ادھار اپنے ذمہ باقی نہیں رکھے گا، تجھے دنیا میں اللہ تعالیٰ بے شمار کر کے واپس فرمائے گا. یہ جو انسانیت کی قدر، انسانیت کی خدمت اور عزت ہے میرے پیارے، اللہ تعالیٰ کو اپنی انسان مخلوق بڑی پیاری ہے. چاہے کہ کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہیں ہے، انسان تو ہے نا. بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے. سب کچھ عطا تو میرا رب کر رہا ہے، جو رب نے تجھے عطا کیا ہے اپنے ذمہ کچھ لے لے، اس کی مخلوق کی خدمت کچھ اپنے ذمہ لے لے، اللہ تعالیٰ تجھے دنیا میں ہی بے شمار عطا فرمائے گا. اس لیے فرمایا ذی القربی والیتامی والمساکین. فرمایا دنیا والوں وعدہ کر کے آئے ہو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے گا. اور حدیث مبارک بھی سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع او کما قال. سن لو میری امت کے لوگوں، جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. آج تو ہماری ساری دشمنیاں بھی آپس میں شروع ہوتی ہیں، کوئی پیار نہیں، کوئی محبت نہیں. معافی والا تو وہ دل سے رکھنا اور کھانا ہی ہم نے ختم کر دیا ہے. ہر آدمی اس بات پہ اکڑا ہوا ہے میں کیوں جھکوں، میں کیوں کسی کے سامنے جناب اپنے آپ کو جھکاؤں. ہر آدمی اکڑا ہوا ہے کہ میرے اندر جناب میں بڑا ہوں، اسے چاہیے تھا مجھ سے آ کے معافی مانگتا. اسی اکڑ اور فخر نے لاکھوں ہزاروں خاندان جناب جدا جدا کر دیے. اسی تکبر نے کہ میں بڑا ہوں، میرے پاس مال و دولت ہے، میں جناب یہ اور وہ ہوں، اور اسی میں نے جناب لاکھوں بھائیوں کو آپس کے اندر جدا کر کے رکھ دیا ہے. فرمایا معافی کو لازم کرو، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، اور ان 9 باتوں میں سے سب سے بڑی بات ہے خذ العفو. میرے پیارے پیغمبر آپ لوگوں کو معاف کیجئے. معافی کا جناب سب سے بڑا مرحلہ اپنے سامنے رکھیے گا. اور ذرا دیکھیں تو صحیح میرے پیارے پیغمبر کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے ہمیں کون سا پہلو ہے جس پر ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو. وہ کون سی زندگی کا ایسا عمل ہے جو میرے پیارے پیارے پیغمبر کی زندگی میں آیا نہ ہو اور اس کے بارے میں آپ نے صلوات و سلام نے ہمارے لیے رہنمائی نہ کی ہو. یہ معاف کرنا میرے پیارے اتنی بڑی میرے پیغمبر کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو ہمیں نہیں ستایا جاتا، آپ سے بڑھ کے تو ہماری عزت کی نیلامی نہیں کی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھڑایا گیا. ذرا دیکھیں تو صحیح کہ میرے پیارے پیغمبر مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور 13 سال مکہ والے گزارے میرے پیغمبر نے انتہائی مشکلات کے اندر، انتہائی ظلم سہتے سہتے گزارے. جب مدینہ میں بھی گئے وہاں بھی آرام سکون سے نہ بیٹھنے دیا گیا. جنگوں پہ جنگیں ہوئی، جنگوں پہ جنگیں، سینکڑوں جناب مسلمان
جوان شہید ہوئے، میرے پیارے پیغمبر 27 یا 29 غزوات ہوئی، 46 یا 49 سریے ہوئے میرے پیارے پیغمبر کی زندگی میں، 84 بڑی لڑائیاں آپ علیہ السلام کے ساتھ لڑی گئی ہیں۔ فرمایا اور جب 8 ہجری آیا ہے، ماہ رمضان ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، ہجرت کا 8واں سال، میرے پیارے پیغمبر مکہ کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور مکہ کے اندر فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ذرا سوچیں اور اس جگہ پہ اپنے آپ کو رکھیں اور دیکھیں اگر ہمارے دور کا کوئی آدمی ہوتا تو پھر کیا کیا جاتا، کس طریقے سے ظلم کے انبار ڈھا دیے جاتے۔ لیکن اللہ کے پیارے پیارے پیغمبر مکہ کے اندر فاتحانہ انداز میں جا رہے ہیں، لیکن انداز کیا ہے میرے پیغمبر کا؟ اونٹنی پہ سوار ہے اور کالے رنگ کی پگڑی مبارک میرے پیغمبر نے پہنی ہے اور آپ کا سر مبارک بجائے فخر کے اونچا نہیں ہے بلکہ عاجزی سے جھکا ہوا ہے، اتنا عاجزی سے جھکا ہوا کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹنی کی کوہان سے ٹچ ہو رہی ہے اور لگ رہی ہے۔ آپ کی زبان مبارک پہ الفاظ ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح سے نواز دیا۔ ادھر صحابہ کرام 10,000 کا لشکر میرے پیغمبر کے ساتھ ہے اور وہ 10,000 کا لشکر جو تلواریں ہاتھ میں لیے اور اتنی وفاداری ہے کہ ایک اشارہ میرے پیغمبر کا ہونا ہے اور لوگوں کی گردنیں میرے پیغمبر کے قدموں میں ہونی ہے۔ اور صحابہ کرام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اسلام کا لشکر کا جھنڈا ہے، پرچم ہے اور زبان سے اعلان فرما رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ۔ میرے پیارے پیارے پیغمبر کے اپنے کانوں مبارک میں یہ الفاظ آ پہنچے الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج مکہ والوں سے بدلہ لیا جائے گا، ایک ایک ظلم کا بدلہ چکایا جائے گا۔ میرے پیارے پیغمبر کے کانوں پہ یہ الفاظ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت سعد کو بلایا اور فرمایا سعد ایسا نہ کہے الیوم یوم الملحمہ کہ آج بدلے کا دن ہے، یہ بات نہ کہے، یہ بات کہنے سے میرے پیغمبر فرماتے میرے دل پہ چوٹ لگتی ہے، ایسا نہ کہے، میں تجھے کہتا تو کچھ نہیں ہوں، بس اتنی سزا دیتا ہوں۔ حضرت سعد سے جھنڈا لے لیا اور ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا آج اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ، فرمایا آج تو رحمتوں کا دن ہے کہ مکہ میں رحمت للعالمین آیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے پہنچے بیت اللہ شریف کے سائے میں، میرے پیارے پیغمبر کے سامنے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ جن کے آباء و اجداد نے میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ ظلم کیے اور کتنے وہ خود بھی موجود ہیں جو ظلم کرنے والے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال فرمایا اور میں بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، میں تم سے کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ اور میرے پیارے ذرا دیکھ تو صحیح، میرے پیارے پیغمبر یہ نبوت ملنے سے لے کے 13 سال مکہ والے اور 8 سال یہ ہجرت کے بعد والے، 13 اور 8 21، یہ 21 سالہ نبوت پر ظلم کیے جانے والے 21 سالہ نبوی مشکلات میرے پیارے پیغمبر کے ذہن دل و دماغ میں ساری مستحضر ہیں، ساری باتیں سامنے ہیں۔ حضرت بلال پہ ظلم بھی سامنے ہے، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی، زندہ سلامت حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال کے اس کے ہاتھ پہ سامنے رکھ دی گئی اور مالک کہتا ہے اب بھی اس پیغمبر کا نام لے گی، اب بھی اس پیغمبر کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے گی زنیرہ۔ تو حضرت زنیرہ کیا کہتی ہے مولا یہ تو آنکھوں کی بات کہہ رہا ہے،
تو نہیں جانتا، تو جان بھی لے تب بھی اس پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ مالک کہتا ہے زمیرہ اگر تو اتنا ہی اپنے رب پہ تجھے یقین ہے، ذرا کہہ اپنے رب کو تیری آنکھیں ٹھیک کر کے دکھا دے۔ حضرت زمیرہ نے آنکھیں ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہیں اور اپنے رب سے دعا کرتی ہے، مولا جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا میں نے آنکھیں مانگی نہیں تھی، بن مانگے تو نے مجھے آنکھیں دی تھی، آج زمیرہ تجھ سے آنکھیں مانگ رہی ہے، مولا میری آنکھوں کو ٹھیک فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کے صحابہ اعلیٰ درجے کے ولی ہیں، میں اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ کرامت اظہار ظاہر فرمائی ہے، وہ آنکھیں ہاتھوں سے چلی اپنی جگہ پہ فٹ ہو کے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے آنکھوں کو بینائی عطا فرما دی۔ فرمائے یہ سارے کے سارے ظلم میرے پیغمبر کے سامنے ہیں۔ حضرت سمیہ کے جسم کے دو ٹکڑے اللہ کے پیغمبر کے سامنے، ابو جہل آ گیا حضرت سمیہ سے کہتا ہے جلدی کر اس پیغمبر سے تعلق توڑ وگرنہ دیکھ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ حضرت سمیہ فرماتی ہے کر گزر تو کرنا چاہتا ہے نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے دو اونٹ منگوا لیے، ایک اونٹ کے ساتھ حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ، دوسرے اونٹ کے ساتھ دوسری ٹانگ باندھ کے کہتے سمیہ ابھی بھی موقع ہے، تھوڑا سا سوچ لے، تیرے سامنے تیرا بیٹا ہے، تیرے سامنے تیرا خامند ہے، سوچ لے ورنہ تیرے ساتھ بڑا برا ہونے والا ہے۔ حضرت سمیہ کہتی ہے سب سوچ لیے ہیں کچھ بھی نہیں چھوڑنے والی۔ ابو جہل نے دونوں اونٹوں کو مخالف میں چلا دیا، حضرت سمیہ کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اور میرے پیارے اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے یہ سارے ظلم آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے دشمن ہیں۔ میرے پیارے پیارے پیغمبر نے کوئی بھی بدلہ نہیں لیا بلکہ ان سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ ان سب نے آگے سے جواب دیا انت الکریم انت وابن الکریم، آپ خود بھی عزت والے عزت والے باپ کے بیٹے ہیں، آپ سے ہمیں اچھے کی امید ہے۔ میرے پیارے پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر اتنی امید رکھ کے بیٹھے ہو فرمایا او مکہ والوں لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آج معاف کر دیا، آج سے تم سب آزاد ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ میرے پیارے پیغمبر نے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھنے کی بڑی مثال قائم کی ہے، معاف کرنے کی بڑی مثال قائم فرمائی۔ اور اسی موقع پہ تو صحابہ کرام فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ والے اکثر میرے پیغمبر کے رشتہ دار تھے۔ آگے غزوہ حنین ہوئے اور اس کے اندر بڑا مال و دولت اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا، اور میرے پیارے پیارے پیغمبر یہ نئے نئے جو مسلمان ہوئے تھے مکہ والے ان میں جناب تقسیم کر رہے ہیں، کسی کو سونا، کسی کو چاندی، کسی کو بکریاں، بھیڑیں اور اونٹ تقسیم ہو رہے ہیں۔ ادھر انصار مدینہ میرے پیغمبر کے ساتھ ہیں، خود کھڑے ہیں سائڈ پہ، اور کسی کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا آج اللہ کے پیارے پیغمبر کے اپنے رشتہ دار آ گئے، ہمیں تو کچھ دیے ہی نہیں جا رہا، سب کچھ انہیں دے رہے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر کی زبان کانوں پہ الفاظ پہنچے، میرے پیارے پیغمبر انصار مدینہ کے پاس تشریف لائے اور آ کے فرمایا انصار مدینہ آپ کو یاد ہوگی یہ بات، وہ جو ہجرت والی رات سے پہلے میں پیغمبر نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، فرمایا یہ سارے لوگ جتنے ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں میں نے ان سب کے لیے یہ دنیا کا مال و دولت ہے ان سب کو دیا ہے، اور آپ کے لیے میں پیغمبر ہوں، میں تمہارے ساتھ آؤں گا، میرا جینا بھی آپ کے ساتھ ہے اور میرا مرنا بھی آپ کے ساتھ ہوگا، اور مرنے کے بعد بھی میں مدینہ میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ فرمایا وذل قربا والیتامی والمساکین، اور قریبی رشتہ دار یتیم اور غریبوں کا خیال کرنا۔
اور میں پھر عرض کرتا ہوں میرے پیارے، اللہ نے آپ کو جتنی حیثیت دی ہے، طاقت دی ہے، ذرا غریبوں کا آس پاس خیال رکھا کرے. یقین جانے یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے. ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں اور بغیر کسی احسان کے کریں. کبھی بھی زبان پہ احسان والا جملہ نہ لائیں، پھر دیکھیں رب تمہاری زندگی میں کتنا سکون اور اطمینان لاتا ہے. یہ زبان پہ کنٹرول کیجئے گا، زبان کو اپنے قابو میں رکھیے گا کہ کسی کے ساتھ احسان کر کے پھر زبان کے چند الفاظ سے اپنی نیکی کو ضائع نہ کیجیے گا. اس لیے میرے پیارے پیارے پیغمبر نے فرمایا، زبان کو پکڑ کے فرمایا، اور لوگوں جو آدمی مجھے اس کی ضمانت دے دے، میں پیغمبر اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس لیے کہ یہ زبان ہی تو ہے جو انسان کی نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتی ہے. اور حدیث پاک سنیے گا، الفاظ سنیے گا حدیث کے. فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. میرے پیارے پیغمبر نے کتنا بڑا حوالہ دیا مسلمان کو. فرمایا او میری امت کے لوگوں، تم میں سے جو آدمی بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، فرمایا وہ دو کام کرے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا، جب بھی بولے تو زبان سے اچھی بات بولے. اَوْ لِيَصْمُتْ، وگرنہ خاموش رہ جائے. خاموش رہے گا، یہ خاموش رہنا بھی اس کے حق میں عبادت لکھا جائے گا. اس لیے کہ یہ زبان جو ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں سے بچائے، اس کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. وگرنہ اربوں روپے کی نیکیاں ایک لفظ کے کہہ دینے سے ضائع ہو جاتی ہیں. ہائے ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. نیکی کرے اور پھر اس کے بعد اپنی زبان پہ تالا لگا دیں اور اس کو بھول جائیں، تب تو بچے گا کچھ. اگر نیکی کر کے زبان کی بکواس بازیاں بند نہیں کی تو پھر نیکی کرنے کا فائدہ نہیں ہے. پھر نیکی بھی ضائع گئی اور الٹا سے گناہ بھی لکھا گیا. کبھی بھی زبان سے یہ جملہ نکال دیا نا جس کی ہیلپ کی آپ نے، کبھی بھی کسی موقع پر بھی، اور کچھ بھی زبان سے ایسا لفظ نکال دیا کہ اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ مجھے فلاں موقع کا تانا دے رہا ہے، میرا بھائی اس کا تو کچھ نہیں ہوگا لیکن آپ کا کچھ رہے گا نہیں. اور خاص کر اس بارے میں قریبی رشتہ دار جو ہے نا آپس میں، وہ جو صلہ رحمی کا حکم دی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور مشکل میں مدد کریں اور حسن سلوک، اچھے معاملات کے اندر ان کے ساتھ رہیں، یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے. بڑا نازک کیوں کہ رشتہ داروں کے ساتھ تو 24 گھنٹے ملنا ہوتا ہے، اور پھر ان کی طرف سے طرح طرح کی ایسی تلخیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں جو انسان کی مطلب طبیعت پہ ناگوار گزرتی ہیں. اور پھر نیکی کرنا یقین جانے مشکل نہیں ہے، نیکی کرنا مشکل نہیں ہے، نیکی کر کے اس کو سنبھالنا مشکل ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے سنبھال کے رکھتے ہیں، یہ مشکل ہے. اور اس دور میں تو انتہائی مشکل ہے، اس لیے کہ ہماری زبان پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. جب زبان پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے نا تو اس وجہ سے نیکی اول تو ادھر ہم جاتے کم ہیں، اور اگر نیکی کرتے بھی ہیں تو زبان کے بکواسات سے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. اس لیے اگلا حکم ہے نا، فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہمیشہ لوگوں سے اچھی بات کہو. جیسے حدیث ابھی سنائیے، ہمیشہ لوگوں سے اچھی بات کہو. یہ میں اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ لیا ہے، غلط بات زبان سے کبھی بھی نہ نکالو، ہمیشہ اچھی بات کہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے 24ویں پارے میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو انسان اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، فرمایا وہ سب سے اچھی بات کہہ رہا ہے. اب وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی بات کہنا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا لَّيِّنًا، فرمایا ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرنی ہے. نرم لہجہ
اچھی بات، یہ مطلب نہیں ہے حق کو چھپانا ہے، اچھی بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چکنی چپڑی باتیں کر کے حق کو چھپا جانا، نہ حق بات بھی ہو لیکن آپ کا لہجہ اچھا ہونا چاہیے، الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور حدیث مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا احسنهم خلقا، او مومنو تم میں سے سب سے کامل ترین مومن وہ ہے جس کا لہجہ، جس کے اخلاق، جس کا کردار تم میں سے سب سے خوبصورت ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکات ادا کرو۔ نماز کا قائم کرنا، فرمایا قوم بنی اسرائیل سے بھی میں نے وعدہ لیا، زکات کا ادا کرنا یہ ان سے بھی میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا۔ اب یہ کیسے حکم تھا؟ جیسے ان کی شریعت میں یہ چیزیں لازم تھی نماز اور زکات، ویسے ہی ان پہ اللہ تعالیٰ نے لازم فرمائی تھی۔ یہ جو ہمارا طریقہ نماز کا، یہ جو ہمارا طریقہ زکات کا ہے، یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ پر میں ان کو یہ طریقہ نماز کا دیا، یہ طریقہ زکات کا دیا، پر میں پہلی امتوں میں بھی میں نے وعدہ لیا تھا، لیکن ان کی شریعت کے موافق میرے پیغمبر کی امت کے لوگوں ان سے وعدہ لیا۔ تمہیں بھی کہہ رہا ہوں ان چیزوں کا خیال کرنا، نماز میں اللہ کا حق ہے، زکات یہ میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر لازم فرمائی ہے، مال بھی میرا دیا ہوا ہے، یہ سب کچھ میں نے تمہیں عطا کیے، تیرا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب کچھ میں نے تجھے دیا، اور دینے کے بعد کا یار دیا تو سارا میں نے، اب سارا مجھے واپس نہ کر، اس میں سے بس تھوڑا سا مال مجھے واپس کر دے، اور واپس بھی کیا کرنا ہے، فائدہ تیرا اپنا ہے، اس میں سے جب ادا کرے گا تیرے مال کو میں اللہ تعالیٰ پاک کر دوں گا۔ اور ایک اور بات بڑی پتے کی آپ کو بتاؤں، جو بھی تاجر ہے نا، بڑے سے بڑا تاجر ہے، اگر وہ چاہتا ہے نا کہ میرے مال میں سے چوری نہ ہو، میرے ساتھ بددیانتی نہ ہو، تو وہ یقین کے ساتھ اپنے مال میں سے زکات ادا کرنی شروع کر دے، اور کسی انسان کے ساتھ دھوکہ نہ کرے، دھوکہ نہ کرے، دو چیزیں، زکات کی ادائیگی اور دھوکے اور جھوٹ کو چھوڑ دے، میں قسم دے کے کہتا ہوں اس کی 1 روپے کی چیز بھی گم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ہم اصل چیز کی طرف آتے نہیں، دھوکہ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، دکھایا کچھ اور دیا کچھ، اور پھر اس پر قسمیں بھی اٹھائی، اس پر جھوٹ بھی بولے، اور جھوٹ بول کے پھر کاروبار کو چمکایا، اور جناب اتنا بڑا کاروبار، پھر فخر کیا، اور پھر اوپر لکھوا بھی دیا اپنی دکان پہ، بھائی یہ میرے رب کا فضل ہے، خاصا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ جھوٹ بول کے کون سا فضل ہے بھائی؟ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر کے کون سا فضل ہے جی؟ 1 نمبر مال کے پیسے لے کے اور 10 نمبر مال دے کے یہ کون سا فضل ہے؟ یہ تو حرام کما رہے تو، رشوت لے لے کے کوٹھی بنائی ہے ملک صاحب نے، افسر صاحب نے جی، اور اپنے بہن بھائیوں کے حق دبا دبا کے، اور دوسروں کی جناب زمینیں اور جائیدادیں دبا دبا کے کاروبار بنائے، اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، جی یہ میرے رب کا فضل ہے جی۔ اور پھر کوٹھی بنائی ہے نا، ایک اور بات یاد آ گئی، کوٹھی بنائی ہزاروں روپے کی، اسے چوٹے چوٹے کالی کٹوی رکھ رہی تھی کہ جی نظر نہ لگ سی، عجیب معاملہ ہے، 20-25 لاکھ دی نوی گڈی کی دیے، اتنے تھلے ایک ترٹی ہوئی جوتی باندھی تھی کہ جی نظر نہ لگ سی۔ کیا یار کی جائے لوگوں کے، کیا وہ رب کہاں گیا یار؟ وہ رب پہ کچھ یقین نہیں ہے، اس رب کی ذات پہ یقین نہیں ہے، تو وہ ترٹی ہوئی جوتی بجے سی، تو کالی کلوٹی جی اتنے چار رکھی ہے وہ بجے سی، کیا توہمات ہے یار؟
क्या तवहुमात है जिनके अंदर हम पड़ गए। तो फरमाया अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुरिज़ून, फरमाया यहूद व नसारा तुम्हारे करतूत ही ऐसे हैं, मैं अल्लाह से वादा भी करके आ गए, पैगंबर के सामने वादा भी किया, लेकिन अक्सर ने फिर इस वादे का इनकार कर दिया, मुरिज़ून उससे इनकार कर दिया, एराज कर दिया। फरमाया अल्लाह ताला फरमाते तुम्हारे करतूत ही ऐसे हैं, तुम मुझसे वादा भी किया फिर एक बात भी पूरी ना की, तो फिर तुम्हारे ऊपर में अल्लाह के अजाब ना आए तो क्या है जी, मैं अल्लाह ताला की अजाब ना आए तो फिर क्या है। और फिर ये अल्लाह ताला ने अगली आयत करीमा में फरमाया कि 2 आयत आगे फरमाया मैं अल्लाह ताला ने दुनिया में भी रुसवा कर दिया, आखिरत में भी रुसवा किया। ये जो अहकामात मैंने अर्ज किए फरमाया पूरे नहीं किए, दुनिया की रुसवाई फरमाया दुनिया में जलील करूंगा, लाखों अरबों रुपए होंगे, जिंदगी से सुकून खत्म कर दूंगा, हजारों रुपए का मालिक होगा, हजारों एकड़ जमीन का, जिंदगी में सुकून नहीं होगा। ये दुनिया की रुसवाई है, ये दुनिया की रुसवाई है। और फिर आखिरत की रुसवाई अल्लाह ताला मौत फरमाए। तो मेरे भाइयों सिर्फ एक आयत आज हुई, आयत नंबर 83, बार बार कहता रहता हूँ दोस्तों को, कुरान मजीद को समझने के लिए अपना वक्त निकाला करें, कुरान मजीद को समझने के लिए टाइम अपनी जिंदगी में ऐसे मुख्तस करें कि भाई मैंने इस वक्त में 2 घंटे 1 घंटे ये टाइम देना ही देना है। तब तो है मेरे भाई, अगर कुरान से दूर रहेंगे जी मतलब कि क्या है, मेरी तो मिसाल आप ऐसे समझ लें, अपनी पूरी कोशिश जिस हद तक होती है, ये 15वें दिन का दरस, उसके अलावा जुम्मतुल मुबारक, बाकी रोजाना का दरस, वो कुछ मसरूफियात थी उसकी वजह से मेरा रह रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट में शुरू होगा। तो हमारी मिसाल तो इंशाल्लाह आप ऐसे समझ लें कि जैसे रेलगाड़ी का हॉर्न होता है, वो इंशाल्लाह बजता रहेगा, चाहे सुने थे भावे कोई कोई ना सुने, असल जबरदस्ती सुनाना है, ठीक है, हमारा ये फर्ज है। बाकी मानेंगे फायदा होगा, आएंगे फायदा होगा, कुछ समझ के जाएंगे, आएंगे नमाज कुरान मजीद को टाइम देंगे और इसी नीयत से आएंगे कि मैंने कुरान को समझने जाना है और कुरान को समझने के लिए मैंने टाइम निकालना है, अजर भी मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। इसमें ये नीयत ना हो कि अगर मैं दरस में ना बैठा तो उस्ताद की आंख से, उस्ताद ने तो फिर पूछ रहे हाँ भी उस्ताद क्यों नहीं आया थी दरस से, फलाना साहब, तो मुझे फिर बात, भाई इस नीयत से नहीं, अल्लाह की रजा के लिए उसके अपने कलाम को समझने की गरज से बैठे और फिर वक्त निकाल के बैठे, मसरूफियात को बालाए ताक रख के बैठे और फिर देखें कि हमारी जिंदगी में कैसे सुकून आता है, कैसे अल्लाह ताला की तरफ से बहारें आती हैं। आज हमने ये सारी चीजें छोड़ दी और फिर गिले करते हैं कि जिंदगी में परेशानी है, हमने छोड़ दिया ये सब कुछ, रब के साथ ताल्लुक को छोड़ दिया और परेशानियां ना आए तो क्या है। जब रब से ताल्लुक नहीं है ना तो फिर शैतान से तो जरूरी है, फिर रब से नहीं बनाएंगे तो शैतान खुद तुझसे ताल्लुक बनाएगा। जब शैतान का ताल्लुक होगा फिर जिंदगी में सुकून नहीं होगा, फिर जिंदगी के अंदर आराम नहीं होगा, फिर जिंदगी के अंदर वो मजा नहीं होगा कि जो बंदा मुसलमान की जिंदगी में आराम और सुकून होता है। भाई वो आराम और सुकून चाहिए तो उसके लिए लाजिम है कि रब से ताल्लुक बनाना पड़ेगा और रब ने अपने ताल्लुक के लिए जरिया बना दिया कुरान और पैगंबर अलैहिस्सलाम की जुबान। और ये चीजें आपको मिलेंगी उलमा से, उलमा के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी कि आप कहेंगे कि अपने साथियों से हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। भाई आपको बुखार हो गया है, बुखार के लिए आप जाते हैं जी पैराडाल की गोली ले लें फलां, तो फिर घर बैठे बैठे आप अपने इलाज शुरू कर देना। क्यों नहीं करते इलाज शुरू, डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं डॉक्टर के पास कि भाई वो उस चीज का माहिर है। इसी तरह कुरान को अपने तखमीने लगा के जनाब ऐसे अपनी तरफ से ना शुरू कर दिया करें, बल्कि आए समझे, अपना वक्त निकाले और फिर इस नीयत से बैठे कि मैंने अकीदा भी बनाना है कुरान के मुताबिक और अमल भी बनाना है, तो फिर मेरा रब देगा इंशाअल्लाह। नीयत जरूर होनी चाहिए। अल्लाह ताला मन की तौफीक